اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ تو قربانی کرنے والے شخص کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے؟ تو قربانی کرنے والے کے لیے مین 2 شرائط ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، شرکیہ عقیدہ نہ ہو، اور مسلمان ہو، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہو، شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہونا چاہیے، کسی قسم کی اس کے اندر بدعت نہیں ہونے چاہیے، اور اس کا عقیدہ بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرکیہ کاموں کے اندر ملوث ہو، اور جس کا عقیدہ خراب ہو تو اس کا کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں ہے۔ تو جس کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جس کا عقیدہ خراب ہے، تو اگر وہ قربانی کرے گا تو اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے تو ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے جسم سے بال اور چمڑا وغیرہ کچھ نہ اتارے، کیونکہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، فرمایا کہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ 2 شرطیں ہیں اس شخص کے لیے کہ جو قربانی کرنے جا رہا ہے، ان 2 شرطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔